بینکوں سے سود پر قرض لے کر 88 ارب روپے کی جو 8 لاکھ میٹرک ٹن گندم ہے وہ امپورٹ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے پنجاب کابینہ اجلاس کی جو ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑی مزے کی سٹوری، ہم تو کئی دفعہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا کام ہے بولتے رہنا، بات اذان دیتے رہنا چاہیے۔ ایک سٹوری 7 ستمبر کو اجلاس ہوا ایک پنجاب کی کابینہ اجلاس کا، ایکسکلوسیو سٹوریز وی آر شیئرنگ ود یو۔ اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جناب کہ ہم نے 88 بلین روپیز کی گندم باہر سے منگوائی ہے، 88 ارب روپے کی۔ یہ صرف ایک صوبے کی بات ہو رہی ہے جو انہوں نے لی ہے۔ یہ ملک جو تھا ٹوٹل مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم نے جب ہمارے پاس سرپلس گندم تھی 2020 سے پہلے 19 تک ہمارے پاس سرپلس گندم تھی، تو ہم نے اس وقت گندم اور چینی دونوں سرپلس تھے۔ چینی تو ہم نے 4 بلین روپیز کی سبسڈی دے کے ہم نے باہر بھجوا دی تھی سارے کے سارے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ملک میں چینی نہیں ہے، گندم ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سمجھدار دیکھے، ہمارے جو پالیسی میکر، ہمارے حکمران، کیبنٹ، یہاں بیوروکریٹس بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، اور بعد میں انہوں نے اس کی قیمت جو چینی کی تھی 52 روپے سے 70 ہوئی، 70 سے 120 پہ گئی۔ جب انکوائری شروع ہوئی اس میں، جس میں بزدار صاحب بھی آ رہے تھے، ہاشم بخت بھی تھا، عبدالرزاق داؤد بھی تھے، اس وقت فنانس منسٹر جنہوں نے اپروول دی تھی ساری، وہ یہ اسد عمر صاحب تھے، عمران خان صاحب کی کیبنٹ تھے، سارے لوگ تھے۔ تو بعد میں انکوائری ہوئی، یہ چاروں لوگ سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کس ڈیٹے کی بنیاد پہ چینی باہر بھجوا دی تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ اس ملک کی تباہیاں اور بربادیاں کیسے ہوتی ہیں، جو ہمیں کہا جاتا ہے نا اتنے ہزاروں کے قرضے عرب کے فلاں حکومت نے لے لیے تھے، تو یہ خان صاحب نے لے لیے، جو شہباز شریف نے لے لیے، اس کی ذرا کہانی سناتا ہوں کہ ہزاروں اربوں کے قرضے لیے کیسے جاتے ہیں اور عوام پہ کیسے ٹھکتے ہیں، جو عوام بڑی خوش ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہمیں سستی دے دیں، سستی کے نتیجے میں آپ کی کیسے کھال اتاری جاتی، میں ذرا وہ کہانی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ان سے عبدالرزاق داؤد صاحب جو سب سے بڑا جھنڈا یہ اٹھا کے پھیر رہے تھے، جن کا پتہ ہی نہیں آج کل کدھر گئے ہیں، کہ ان کو چینی ایکسپورٹ کرنے دے، چینی بڑی ہمارے پاس۔ اسد عمر صاحب نے ان کے کہنے پہ اور خان صاحب نے سفارش کی، انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی کہ شوگر ملز والے تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہے، ان کو دے دیں 10 لاکھ ٹن کی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ساتھ میں 4 بلین روپیز انہوں نے سبسڈی لے دی۔ جب وہ قیمت گئی وہاں پہ اوپر بڑی 120 تک گئی اور لوکل مارکیٹ میں شارٹیج شروع ہوئی، تو عبدالرزاق داؤد سے سارے نے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا ہوا ہے، آپ تو کہتے چینی سرپلس ہے اور کبھی یہاں پہ یہ مہنگی نہیں ہوگی لوکل طور پہ۔ انہوں نے کہا جناب جو ان کا سٹائل ہے گورا سٹائل ہے، ذرا گورا سٹائل میں تو پتہ پاکستانی قوم بڑی جلدی متاثر آتی ہے، جو انگریزی بولتے ہیں نا گورے سٹائل میں، تو گورے سٹائل میں جناب عبدالرزاق داؤد صاحب نے کیبنٹ ممبران کو دبایا۔ انہوں نے کہا ویل جینٹل مین، مجھ سے غلطی ہوگی تو میں نے معاف کر دو پنجابی سٹائل میں کہ کیا ہوا جناب۔ انہوں نے کہا جناب یہ مجھے انہوں نے وہ بنا دیا، بیوقوف بنا دیا تھا شوگر ایسوسی ایشن والوں نے، انہوں نے مجھے ڈیٹا ہی غلط دیا تھا اور میں ان پہ یقین کر بیٹھا۔ اندازہ کریں ایک ڈیٹے غلطی سے، جو کہ میرا ڈیلیبریٹ ان کی ہوگی ہے، اگر اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں جان بوجھ کے کی جاتی ہیں، نائب نہیں ہو سکتے نا، نہیں ہوتے آپ اتنے بیوقوف ہیں۔ آپ کو ڈسکان میں کوئی آ کے کوئی چونا لگا کے دکھے، آپ کی اپنی کمپنیاں ہیں اس میں کوئی چونا لگانے دیتے عبدالرزاق داؤد کسی کو کوئی جھوٹ بولے اور 2 نمبری کرے اور غلط فگر دے کے فیصلہ کرا لے، اجازت دیتے ہیں عبدالرزاق داؤد صاحب؟ یا داؤد فیملی دے گی وہاں چونا لگانے کے؟ ملک کو چونا لگوانا تھا، عوام کو چونا لگوانے کے لیے کہتے ہیں شوگر ایسوسی ایشن والوں نے مجھے غلط ڈیٹا دے دیا تھا، جس کی وجہ سے جناب یہ سب کچھ ہو۔ ارب روپے آپ کے 500 بلین روپیز اس وقت عوام کی جیب سے نکلے تھے، اور پھر ہم نے مہنگے داموں چینی باہر سے آج تک امپورٹ ہو رہی تھی، ابھی کچھ عرصے پہلے تک ہم نے پھر ایکسپورٹ شروع کر دی۔ یہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے، ایسے گندم کو ساتھ ہوا۔ حالت یہ تھی اس ملک کی $10 بلین کے قریب کی ہم نے 2021 میں ہم نے گندم، چینی، کاٹن، دالیں، ایل منگوائی ہیں۔ $10 بلین کی اس وقت منگوائی جب پوری دنیا سے آپ ایک ٹکا بھیک مانگ رہے تھے، ڈالر مانگ رہے تھے۔ یہ پیسے ہمیں کمانے چاہیے تھے، بینگ اے ایگریکلچر کنٹری یو شوڈ ہیو ارن اٹ، آپ کو ارن کرنے چاہیے تھے۔ ہم نے بیٹھا کے الٹا دنیا سے سارا سودا منگوایا، گندم بھی منگوائی ہے، کاٹن بھی، یہ چیز ہم ایکسپورٹ کرتے ہوتے تھے۔ ریزن کیا بنی آپ کی دفعہ پتہ چلا، ریزن میں بعد میں آتا ہوں۔ اب یہ پتہ چلا رمضان پیکج ہونا تھا، گندم نہیں تھے آپ کے پاس۔ انہوں نے پھر آرڈر کیے، پھر ٹینڈر کیے شہباز شریف صاحب کے دور میں، کیونکہ گندم تو تھی نہیں، کیونکہ خان صاحب سارا کا سارا وہ کر گئے تھے اللہ کے فضل سے کہ ساری کی ساری امپورٹ کریں گے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ہاؤسنگ سیکٹر تھا آپ کا۔ اب انہوں نے 88 بلین روپیز کی گندم جو ہے وہ پنجاب نے خریدی، جو باہر سے منگوائی گئی ہے، جو ٹی سی پی کے ذریعے منگواتے ہیں سارے ٹینڈر سے۔ اب اس کی پیمنٹ کرنی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ یہ لون لیتے ہیں بینکوں سے لیتے ہیں، کمرشل لون جس کو کہا جاتا ہے، 3 مہینے کے سیزنل لون، یہ صوبے کرتے ہیں، پنجاب حکومت بھی کرتی ہے، وہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں جو لوکل گندم لینی ہوتے سیزن جب آتا ہے آپ کا اپریل مئی کا، جس میں پروکیورمنٹ ہوتی ہے، یہ بینکوں سے کمرشل لون لیتے ہیں، سود پہ لیتے ہیں، اور آج کل مارک اپ 22% ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پھر یہ گندم کو بیچ کے فلور ملوں وغیرہ کو ان کو پیمنٹ کرتے ہیں، سود سمیت کرتے ہیں، ان کو سود بھی جاتے ہیں بینکوں کو۔ اس کے بعد یہ ساری سیٹلمنٹ ہوتی۔ اب انہوں نے پنجاب والوں نے پاسکو سے گندم لی، کوئی 8 لاکھ ٹن لی، جس کی 88 ارب روپے قیمت بنی۔
अब ये सोचने की आ कि इसका करना क्या है। वहाँ पे कैबिनेट का इजलास हुआ जिस पे स्टोरी में आ रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब एंड कंपनी जो है सारे बैठे थे कि अब 88,000 रुपया हमने करना क्या है। इन्होंने कहा 3-4 काम करते हैं। 88,000 रुपया कि हम गंदों में उनको वापस कर देते हैं। अच्छा, नंबर 1। 88,000 रुपया जो है उनको कहें कि हमें माफ कर दें। बैंकों को? बैंक कहाँ माफ कर दे, बैंक चमड़ी उतार ले आपकी, ये बैंक माफ करने वाला है। हुकूमत इसको पास्को को कहें या अच्छा। फेडरल हुकूमत को कहें। इन्होंने फेडरल हुकूमत से गंदम ली थी। हम्म। अब जो 88,000 अरब की बाहर से इंपोर्ट हुई थी वो पंजाब ने ले ली थी, अब हमें दें, हम सही। ले लें। और वो कर्जे लोनों पे ली गई थी, डॉलरों के अगेंस्ट आई थी आपके। उन्होंने कहा जी तीसरा ऑप्शन करते हैं, डबल गुसनी जिसको हम कहते हैं, बदमाशी दे के हमारी चल रही है मुफ्त में। वो क्या था, उन्होंने कहा जनाब कि पंजाब हुकूमत के पैसे देने हैं फेडरल हुकूमत ने, हमारे भी कोई बनते हैं उनकी तरफ, इनको उसमें एडजस्ट कर लेते हैं ना, हम इनको वापस अच्छा उसने पूछा, उन्होंने वहां पे अफसरों ने कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा सर इनको काइंड में वापस करें, कैश में वापस करें, कि गंदों वापस करें या पैसे दें इनको। इस पे वहां का छोड़ें, ये दोनों ऑप्शन बेकार हैं, पैसे दें ही ना, जो इन्होंने हमारे देने हैं ना उसमें एडजस्ट कर। मतलब आपकी मेरी एक डील हुई है किसी और कोई सब्जेक्ट में जिसके आपको पैसे, आपने कहा नहीं रहो साहब, आपने जो फलां टाइम जो सौदा लिया था उसके पैसे रहते हैं, जरा ये पैसे उसमें मैं अपनी तरफ से कोई आपकी हुकूमत से कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कुछ, इसको छोड़ दें, ये एडजस्टमेंट। सवाल और है, ये मुल्क जो था इसकी बर्बादी की कहानी देखें। जिस मुल्क को गंदम मंगवानी पड़े खाने के लिए और हम दावे करते थे ज़रे मुल्क, आपने जो बर्बादियां की हैं, मतलब जिस साल, उसके बाद मैंने खान साहब को सीरियस नहीं लेता, लोग बड़े पूछते हैं मुझसे, उनके कई फैसले, मतलब उस्मान बुज़ार को वज़ीर आला लगाने के बाद खान साहब को सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं तो नहीं लेता, आप लोग लेते रहे, बहुत सारे उनके आशिकीन मौजूद हैं मार्केट में जो लेते रहते हैं।